میں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. میں پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں. بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہوگا. کیا ارشاد فرمائیں؟ آدمی کی پوری زندگی پڑوسیوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے. بے شک. اس لیے جو ان کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو فرمایا کہ میں پڑوسیوں کے بارے میں تمہیں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ صحیح اچھا سلوک کرو. جی. پڑوسیوں کے معاملے میں تو اس قدر تاکید کی گئی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یوں لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت کے اندر حصے دار بنا دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. کہ اگر باپ کو، بیٹے کو، بھائی بیوی کو بھی حصہ دینا ہے تو ساتھ میں پڑوسی کو بھی اتنا حصہ دینا ہے. اتنی تاکید، اتنے حقوق بیان کیے گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آدمی تکلیف اپنے پڑوسیوں سے اٹھاتا ہے. وجہ فرمایا. اچھا، اب اور احادیث مبارکہ جن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. 3 مرتبہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ صحیح. 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا کہ مومن ہی نہیں. فرمایا وہ شخص کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. اللہ اللہ. یعنی جس کا جو اپنے پڑوسی سے تکلیف اٹھا رہا ہے تو ایسا تکلیف دینے والا پڑوسی جو ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. اللہ. ایک دوسری حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو. تو جو پڑوسی دوسرے کو تکلیف دینے والا ہے تو یہ تکلیف دینے والا جو ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک تیسری روایت ہے جس میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی پڑوسی کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے. تو یہ اسی لیے کہ پڑوسیوں کا معاملہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت مرتبہ خیال نہیں کرتا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، اپنے بیوی بچوں کا آدمی خیال کر لیتا ہے، جی پڑوسیوں کے بارے میں بولتا ہے وہ کون سا میرا رشتہ دار ہے. صحیح. وہ میرا کیا لگتا ہے بھائی، ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں زیادہ پڑتا ہو، رشتہ داروں سے بعض کا بندہ سال میں 2 دفعہ ملے، اور پڑوسی سے تو پڑوس ہے، وہ تو ہے ہی روز کا معاملہ اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس سے یعنی افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑوسیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بس وہ عجیب و غریب ہی ہے. اللہ ہی محفوظ رکھے. یعنی آج کل تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ تم بہترین مکان کون سا سمجھتے ہو، رہائش بہترین کون سی ہے، وہ بولے گا یار جس کے دائیں بائیں 4 پلاٹ خالی ہو، کہ میرا پڑوسی کوئی نہ ہو کہ مجھے وہ مکان ملے، میں اس کے اندر سکھی رہوں گا، ورنہ میرے سکون کی دنیا کے اندر کوئی صورت نہیں ہے. قربانی کے اندر بھی کیا ہوگا کہ اپنے گھر کی جگہ دوسرے کے گھر کے سامنے جانور باندھ دیں گے. جو گوبر ہے، لید ہے، منگنی ہے، پیشاب ہے، گند ہے، وہ سارے کا سارا وہاں پر ہوگا. اب وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، وہ جو مرضی، پھر وہ اس کے گھر کے باہر باندھ دیا، ساری رات جناب اپنا بکرا اپنی آوازیں نکالتا رہا، بکری اپنی آوازیں نکالتی رہی، پڑوسی کی ساری نیند جو ہے نا وہ حرام. ابھی رات میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ایک دوست کے یہاں. اچھا. تو بجلی بند تھی ان کی، تو وہ جنریٹر چل رہے تھے. اب جنریٹر چل رہے تھے تو اس کے بعد بجلی آ گئی، جنریٹر چل رہے مسلسل. تو میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اس سے کیا آپ کو بتائیں، بجلی آ جاتی ہے، جنریٹر 1 گھنٹہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، اور اس کا شور ہمارا سر درد کرتا رہتا ہے، اس کا دھواں ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے، اور بس ہم اسی صبر کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. پھر وہ دوسرا اس نے مجھے بتایا، کہنے جی میرا بیڈ روم جو ہے، اس کے جو ہمارا جو سامنے والا گھر ہے، انہوں نے اپنا جنریٹر جو ہے نا وہ ہمارے گھر کی طرف کر کے جو ہے نا وہ منڈیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا. صحیح. اب ہم رات کو جب اپنے بیڈ روم میں ہوتے، بجلی بند ہوئی، آٹو کے اوپر جنریٹر چل گیا، پوری رات چلے جا رہا ہے. اب جنریٹر کا جتنا شور ہے، وائبریشن ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، شور کیا نا پوری رات ہم ڈسٹرب. یعنی ایک مرتبہ تو صبح میں 9-10 بجے ان کے گھر گیا، میں خدا کا واسطہ اب تو بند کر لو اس کو یار، یہ چل. تو ہمارے ہاں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہے نا وہ تو ناقابل بیان.